الحمد لله وبنستعين أما بعد. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سیدا شباب اہل الجنہ. رواہ الترمذی. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا اس کا ہماری زندگی پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ایمان کا پرچم لہرایا جاتا ہو، جہاں ایمان کی اشاعت کی جاتی ہو. میرے عزیزو، آج ہر مسلمان پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے. ہر مسلمان کے اوپر حالات بڑے خراب آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری ہی کوتاہیوں اور کمیوں کا نتیجہ ہے. ہم کچھ کرتے ہی نہیں، ہم محنت کرتے ہی نہیں. ایک وقت ہوتا ہے ہمارا محنت کرنے کا جب ہم مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ہاتھ پیر سلب کر دیے جاتے ہیں، ہمیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. اس وقت کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی تعلیم پر دھیان دو، اپنی ساری توجہ تعلیم پر لگاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ کے اندر پڑھ کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں. محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ملک کو فتح کر لیا تھا. صرف 17 سال کی عمر کے اندر. اور آج ہماری عمریں کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ اکبر. جب تاریخ کا دوسرا صفحہ میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میں نے کیا پایا؟ اکبر بادشاہ نے 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گیا تھا، ایک حاکم بن گئے تھے، ایک ملک کو چلانے والے صرف 14 سال کی عمر میں. آج ہم 25 30 35 سال کے ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم سے مدرسوں کے اندر اور کالجز کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، آپ کو ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ تم نے ملک کو دیا کیا، تم نے ملک کے لیے کیا کیا. تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جس وقت ہمارا کچھ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو ہمارے ہاتھوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہمیں زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے. جب بڈھے ہو جاتے ہیں، جب چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے ملک کو کچھ نہیں دیا. ارے کیا دیں ہم ملک کو؟ جو وقت دینے کا تھا اس میں تو تم نے ہمیں کچھ بولنے نہیں دیا، کچھ کرنے نہیں دیا. اب کھاٹ پہ پڑے ہوئے کھانسی کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے دوستو، غور کرو اپنی زندگیوں کے اندر، سوچو اور سمجھو. آج ملک کو ہماری ضرورت ہے. یہ ملک ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، ہماری قربانیوں کی اس کو ضرورت ہے. ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اس قوم کی مدد کرنی چاہیے جو ظلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے، جو بے گناہ ہو کر کے گناہ کے اندر پڑی ہوئی ہے. ان کے لیے بولنا چاہیے، ان کے لیے آوازیں بلند کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. میرے عزیزوں، سوچو اور سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد صرف دنیا کی عیاشیوں میں پڑنا نہیں ہے، دنیا کے اندر مستی لینا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنا ہے، دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. میرے عزیزوں، اپنی زندگیوں میں غور کرو اور سوچو، ہم آئے دنیا میں تو ہم نے کیا کیا؟
کچھ بھی تو نہیں کیا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، ہم ظلم کے خلاف بولیں گے، ہم باطل کے خلاف بولیں گے، اور حق کے لیے ہر وقت ہم اپنی جان کو پیش کریں گے، چاہے ہماری جان جائے اس کی پرواہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور باطل کے خلاف اپنی آواز کو